عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. All audience required to mute your mic please before we start the program. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین کرام، آج ہمارا 18واں سیشن ہے, 18th session today, and for this time and for this Mahe Ramadan programs, Agha Saab's session is last for today, and we will have 5 days of off. That means no dars due to Shabhai Qadar and Shahadat Imam, and we all request each other to remember in dua each other. ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھے گا. آغا صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ان ساعات کو غنیمت اور قیمتی سمجھتے ہوئے آغا صاحب سے استفادہ کرتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ بعد میں ڈیورنگ دا لیکچر اور ایٹ دا اینڈ آف ہز لیکچر کوشچنس پلیز آپ ریلیونس ٹو دا ٹاپک پوسٹ کیجیے چیٹ کے اوپر. وداؤٹ اینی ڈیلے میں آغا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنا درس اور لیکچر آج کا شروع کریں. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ آغا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں. پروردگار نے ہر روز کی طرح آج بھی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور جو واجبات ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو امید بھی یہی رکھتے ہیں کہ پروردگار اپنا فضل و کرم ہم پر کرے اور ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے اور مقبول بھی فرمائے. جیسا کہ چند دنوں سے آپ کے درمیان میں گفتگو کا موقع جو ہے وہ فراہم ہوا, اور اسی سلسلے کا آج آخری درس ہے. انشاءاللہ کہ جو ہم نے سنا ہے کہا ہے وہ ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ مفید ہو سکے. آج کی گفتگو جو ہے وہ تھوڑی سی اختصاص ہے, کچھ تھوڑا سا حصہ کیونکہ کل شب ضربت ہے, شب ضربت مولا کائنات ہے, اور ہم جو ہے وہ شب قدر کے اندر بھی جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں. تو کچھ حصہ جو ہے وہ انہی موضوعوں کے گرد رہے گا انشاءاللہ, اور جو بھی بہرحال آپ کے سوالات ہیں اس پہ جواب دیں گے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ میں سوالات سے ریلیٹڈ ایک بات کہہ دوں کہ بہرحال کوشش کی کہ جتنے بہرحال آپ کے سوالات ہوں گے جواب دیں. اگر کوئی بات یا کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو مناسب نہ لگی ہو تو میں اس کی بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں.
سوالات کے متعلق جو ہے وہ ہمارے پاس احادیث اور روایات بھی ہیں جس میں سوال کرنے کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ سوال بھی اس طرح کا کرنا چاہیے. سوال کرنا بری بات نہیں، آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں بہرحال موقع، مناسبت، لوکیشن، جگہ، شخصیت، یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہم جو ہے وہ کس طرح کا سوال کریں جو ہمارے اپنے لیے بھی بینیفٹس ہو اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال انسان کا ایسا ہو کہ آدھا جواب اسی میں، یعنی سوال انسان اس طرح مطرح کرے کہ جو ہے وہ جواب جو ہے وہ واضح ہو سکے. ایک پہلی چیز. دوسرا یہ کہ سوال جو ہے وہ ہمیشہ کبھی بھی کسی کو چیک کرنے کے لیے، استاد کو یا کسی کو اس کو پرکھنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ خود انسان کو جو ہے وہ غفلت کی طرف لے جاتا ہے اور تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتا ہے. سوال کرنے کے اور بھی بہت سارے آداب ہیں جو حدیث عنوان بصری کے اندر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ مہیا فرمائے ہیں. ہر ذہن میں اٹھنے والی چیز جو ہے وہ پوچھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا. اس کی وجوہات یہ ہے کہ شاید جو ہے وہ میں سوال کرنے سے جو ہے وہ گفتگو کو مولڈ کر دوں یا پورے جگہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے یا موضوع سے میں ڈائیورٹ کر دوں. تو بہت سارے سوال آپ اجتماع میں کر سکتے ہیں، بہت سارے سوال آپ خصوصی کر سکتے ہیں، یعنی پرسنل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں کلاسیفیکیشن کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے انسان کے اٹھنے والے سوالات اگر بہت اس میں ڈی موٹیویشن فیکٹر نہیں دینا چاہیے ہمیں کسی کو کہ یہ سوال تو پوچھنے کا نہیں تھا یا یہ بھی کوئی سوال ہے پوچھنے کا. ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں فورم اوپن رکھنے چاہیے تاکہ آدمی پوچھ سکے. بعض اوقات آدمی شرمندگی ہوگی یا مطلب جو ہے وہ کہیں یہ ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، تو اس میں بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم زندگی میں کرتے ہیں جو ہم پوچھتے نہیں ہیں. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسا کریں کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے یا مولانا کیا کہیں گے. تو ہو سکتا ہے آپ پرسنل پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویسے پوچھنے میں مشکل ہے، لیکن شرمانا نہیں چاہیے سوال پوچھتے وقت، اور چاہے مسئلہ بہت چھوٹا بھی ہو تو بھی پوچھنا چاہیے. لیکن اس میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر بہت سارے سوالات کے جواب ہمیں مختلف فورم پہ اویلیبل ہیں تو اس کی بھی جستجو کرنی چاہیے. صرف سوال اس لیے نہیں کہ چلے مولانا صاحب سامنے آ گئے تو پوچھ لو. اس کے علاوہ حالانکہ وہ سوالات زندگی میں تھے، ریکوائرڈ تھے، لیکن ہم نے کوشش نہیں کی. کوشش سے مراد کہ ہم نے کسی ایسی ویب سائٹ پہ نہیں گئے، کسی سائٹ پہ نہیں دیکھا. توضیح المسائل ہمارے گھروں میں پڑی ہے لیکن ہم اس کو کھولتے نہیں ہیں، اس کو دیکھتے نہیں ہیں. اپلیکیشن ہمارے فونوں میں ہے، ہم ان کو نہ کھولیں. ویب سائٹس ہیں ہمارے پاس جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کوشچن آنسر کی ویب سائٹس ہیں جہاں پر کرنٹ کوشچنز بھی ہیں. تو اگر ہم آج ماہ رمضان میں 2-3 سوالات اگر نالج کے لیے بھی لے لیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. ضروری نہیں کہ ہماری زندگی میں ابھی ریکوائرڈ ہو سکتا ہے، کل کو وہ مسئلہ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہو. تو کچھ ہمیں اپنی زندگی میں یہ سلسلے بھی رکھنے چاہیے تاکہ جو ہے ہم آگے بڑھ سکیں، کیونکہ جتنا ہم آگے بڑھیں گے، علم اور معرفت کریں گے، اتنا ہی ہمارا شعور جو ہے وہ بلند ہوگا. بھارت شب قدر کی رات جو ہے وہ آنے والی ہے. شب قدر کی طاق راتیں ہیں. شب قدر کے اندر جہاں اس کی اتنی اہمیت ہے، اس میں قدر اور مقدار جو بھی انسان کے آنے والے سال کے اندر ہونے والا ہوتا ہے، وہ چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفائن کی جاتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی جو شب قدر ہے، رات کو انسان کو تینوں بھر جو طاق راتیں اس میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ کون سی رات جو ہے وہ شب قدر کی رات ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو ہم پہلی رات کو مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، جو ہے وہ اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں. دوسری شب قدر میں بعض علماء کہتے ہیں کہ دوسری جو شب قدر ہوتی ہے اس میں وہ ساری چیزیں اگر ہم ایز اٹ از ویسے ہی دوبارہ عمل کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں تثبیت ہوتی ہیں، یعنی وہ چیزوں کو جو ہے وہ ثابت کیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح 23 کی جو شب ہوتی ہے شب قدر، اس کو بھی اگر ہم اسی طرح دعائیں اور مناجات اور جاگنا ویسے ہی رکھتے ہیں تو پھر اسی کے اوپر جو ہے وہ سگنیچر ہو جاتا ہے امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرج شریف کی طرف سے. بہرحال علماء بیان کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ کہ ہم تینوں شبوں میں موٹیویٹ رہیں، تینوں شبوں میں بہترین عبادت کریں اور تینوں شبوں کو در کرنے کی کوشش کریں. بہترین عمل جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے. عبادت اعمال آپ مفات الجنا میں آئے ہوئے ہیں، باقی کتابوں میں بھی ہیں، ہم انجام بھی دیتے ہیں. قرآن کا عمل بہت امپورٹنٹ ہے. بہت تیزی سے ہم لوگ کر کے بعض اوقات نکل جاتے ہیں. تھوڑا سا تحمل کے ساتھ، تھوڑا سا اپنے اندر کیفیت پیدا کر کے
قرآن کے عمل کو کریں، قرآن کو سر پر رکھیں اور اس قرآن کو کوشش کریں. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے نہیں، کہ اس قرآن کو اپنے وجود میں اتاریں اور قرآن زندگی کو قرآنی کریں. صرف شب قدر میں سر پہ قرآن رکھنے سے جو ہے وہ دعائیں پوری خدا تو کر سکتا ہے، لیکن ہمارا وجود قرآنی ہونا چاہیے کہ قرآن کو جب ہم سر پہ رکھتے ہیں، بے کا یا اللہ، بے کا یا محمد، بے کا یا علی، تو یہ جب کہتے ہیں تو ہمارے وجود میں اصل میں قرآن ہونا چاہیے. اور ہم اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو قرآنی کریں، تو پھر یہ قرآن ہمارے لیے شب قدر میں بھی جو ہے وہ بہت ساری فضیلتیں لے کر آئے گا. قرآن کے عمل ہیں، دعائیں ہیں، جوشن کبیر ہے، صورتیں ہیں، اعمال ہیں، بہرحال. اور اس میں کچھ ٹائم شب قدر میں ہم اپنے لیے نکالیں، تنہائی میں، اکیلے میں بیٹھیں، سوچیں، اور پوری سال کی جو ہے وہ جو ہم نے ہماری زندگی تھی اس کو ریمائنڈ کریں، دیکھیں کہ کیا میں نے کیا پورے سال میں، کیا مانگا تھا، کیا مجھے ملا، اور میں نے کیا کیا، کن چیزوں کی میں نے گناہوں کی معافی مانگی تھی خدا کی بارگاہ میں کہ میرے گناہ معاف کر دیں، میری مشکلات کو حل کر دیں. کیا میں ان پہ عمل کیا، میں پابند ہوا ان ساری چیزوں پہ، نہیں ہوا. تو تھوڑا سا انسان جو ہے وہ ریوائیو کرے اپنے پورے سال کی زندگی کو، اور پھر اسی کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے کہ بہرحال میں نے یہ کوشش کی اچھا کرنے کی، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہاں میں ثابت قدم نہیں رہا، یہاں میں عبادت اچھی کر پایا، یہاں میں نے عبادت اچھی نہیں کی، یہاں میں نے کوشش کی اپنے حقوق کا ادا کرتا ہوں، یہاں مجھ سے میرے حقوق میں غلطی ہو گئی. یہ ساری جب آپ کریں گے خدا کے آگے کھلے، خدا انشاءاللہ آنے والے سال میں ہمارے لیے بہتر جو ہے وہ چیزیں رکھے گا. خود قضا اور قدر جو ہے وہ خود ایک الگ بہرحال بحث ہے، اور اس کو تو خیر مجال نہیں، یعنی اتنا ابھی ہمارے پاس ٹائم زون یا موقع نہیں ہے کہ ہم اس پہ بہت ڈیٹیل گفتگو کرتے. بہرحال خدا نے جو ہے وہ ہر کسی کے نصیب میں چیزوں کو لکھا ہوا ہے. انسان مانگ کر اپنی جو ہے وہ تقدیروں کو محنت کر کر جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس کو مانگ سکتا ہے کہ خدا میرے تقدیر میں چیزوں کو جو اچھا لکھے. بیسٹ چیز انسان کی زندگی میں دیندار ہونا ہے، دین پر رہنا ہے. ظاہری چیزیں دنیا کی آج ہیں، کل نہیں ہے، کل ہوں، آج نہیں ہے، لیکن نہ ہوں یا ہوں اور دین نہ ہو. اور یہ امپورٹنٹ ہے، اصل دین ہونا، جس کے لیے ہمیں جس کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے، خدا کی عبادت ہے، خدا کا خوف ہے، خدا کی طرف بڑھنا ہے، اطاعت رسول خدا ہے، اطاعت ولی خدا ہے. اگر یہ نہیں ہے زندگی میں سب کچھ، تو کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ حساب کتاب اسی چیز کا دینا ہے، اور جزا جو ہے وہ اسی معاملوں سے کی جائے گی جو کہ ہمیں اسلام اور شریعت دیتی ہے. تو کوشش کریں، دین مانگیں، دینداری مانگیں، خدا کا بہترین بندگی مانگیں کہ ہم بندگی کر سکیں، خدا کی معاملات میں آسانی مانگیں، رزق میں فراوانی مانگیں، مگر برکت کے ساتھ مانگیں. سب کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے جو مشکلات میں ہیں ان کے لیے، جو بیمار ہیں ان کے لیے، جو مظلوم ہے، ظلم ہو رہا ہے جن قوموں کے اوپر جو مشکلات کے اندر ہیں، خدا ان سب کی مشکلات کو حل کرے. آزادی کے لیے، اسلام کی نصرت اور فتح کے لیے، دشمنوں کی نیستی اور نابودی کے لیے دعا صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے مانگے تاکہ یہ رات آپ کے لیے بھی چیزوں کو جو ہے وہ لا سکے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ بہرحال ہم شب قدر میں متوجہ ہوں. ہم رات یقیناً نہیں ہے. بعض علماء کی زندگی میں ملتا ہے کہ انہوں نے پورے سال کی راتوں کو جاگ کر درک کیا کہ شب قدر کی رات میں کیا فرق ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس وسعت کو پیدا کر پائے ہوں، اپنے اندر اس حقیقت کو اجاگر کر پائے ہوں. خدا کی بارگاہ میں بہرحال آئیں، بندے ہیں، خطا ہے، غلطی ہے، وہ رحمان ہے، وہ فضل و کرم کرنے والا ہے. وہ اسی نے اس قابل کیا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس نے اس قابل کیا کہ ہم اس کے روزے رکھ رہے ہیں، اسی نے اس قابل کیا کہ ہم اس مہینے کو درک کر سکتے. وہ اگر نگاہ نہ کرے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں، نہ ہم لبوں کو ہلا سکتے ہیں اگر وہ نہ چاہے. تو یقیناً یہ سب کچھ بھی جو اس نے دیا اس کا کرم تھا. یقیناً آئندہ بھی ہم اس کے کرم سے مایوس نہیں ہے، کیونکہ وہی سارے کرموں کو ہم تک پہنچانے والا ہے. دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے شب قدر کے اندر، وہ شب قدر کے ذریعے سے امام کو پہچاننا ہے. کیونکہ اصل میں شب قدر جو ہے وہ ولایت کے لیے بھی دلیل ہے. جہاں ہم کہتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یعنی یہ وہ رات ہے کہ جس میں جو ہے وہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں.
کس کے اوپر نازل ہو رہے ہیں، جو سب کچھ ہے وہ لے کر کہاں آ رہے ہیں۔ رسول خدا کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ آیت جو ہے وہ کنٹینیویشن کا جو ہے وہ سیغہ بتا رہی ہے، یعنی یہ کنٹینیوس ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف اس ٹائم تھی ختم ہو گئی، نہیں، یہ ہر دفعہ ہے۔ یہ جو ہے وہ شب قدر کی رات جو ہے وہ ہر رمضان میں ہے، اور ہر رمضان میں جو ہے وہ یہ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں۔ تو اب ملائکہ کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ ملائکہ میرے اوپر، آپ کے اوپر، یا کسی اور کے اوپر؟ تو کون سی ایسی ہستی ہے، کون سی ایسی ذات ہے کہ جس کے اوپر ملائکہ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں؟ ملائکہ جو ہے وہ ظاہر ہے ایک حجت خدا چاہیے، ایک ایسی ظرفیت چاہیے، ایک ایسا وجود چاہیے کہ جس کے اوپر ملائکہ نازل ہو۔ وہ ملائکہ سوائے حجت خدا کے اور معصوم کے کسی پر نازل ہو نہیں سکتے۔ بہرحال اس میں ہمارے پاس بہت ساری حدیث بھی ہے کہ بہرحال یہ علامہ مجلسی بھی جو ہے وہ اس بات پر بیان فرماتے ہیں کہ جو سورہ دخان اور سورہ قدر میں اس میں جو نازل کرنا ہے خداوند متعال شب حکم یقینی، اور ایک ایسی چیز جو واقعیت رکھتی ہے، اور ایسا شخصیت جو پورے عالم سے آگاہ ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ یعنی تو یہاں پر ایک غیر معصوم جو ہے وہ ان چیزوں کو ریسیو نہیں کر سکتا۔ یہاں پر وجود امام جو ہے واجب الاطاعت ہے، یعنی پورا عالم جو ہے اس میں ہر زمانے میں جو ہے وہ ایک امام جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ شب قدر میں باقی ساری چیزیں جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں، جسے امام جعفر صادق السلام فرماتے ہیں کہ وہ شب قدر وہ رات ہے کہ جہاں پر وہ لوگ جنہوں نے حج پہ جانا ہوتا ہے، وہ لوگ جو اپنی زندگی کی باقی چیزیں جو ہیں خدا متعال جو ہے وہ سارے معاملات کو جو ہے وہ اس اپنے ولی کو جو ہے وہ القاء کرتا ہے، بھیجتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس وقت امام جب یہ کہا کہ ساری چیزیں خدا جو ہے وہ زمین پہ جو ہوتا ہے اس کو بھیجتا ہے، تو ابن حارث سے یہ روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ حضرت تو یہ صاحب کون ہے جو زمین پر یہ ساری چیزوں کو بھیجتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ میں صاحب شما، یعنی جو ابھی تمہارا صاحب ہے وہی ہے، یعنی اپنی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ امام ہی جو ہے وہ امام جو ہے وہ افاظہ ہے، یعنی خدا کی طرف سے جتنا فیض آ رہا ہے، جتنا بھی کچھ آ رہا ہے وہ زمین پر، وہ امام کے وجود کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اسی میں یہاں پر ہم امام کی معرفت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہاں پر ہم اپنے آپ کو امام کے قریب بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ شب قدر میں دعا سلامتی امام زمانہ پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ فرج کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اپنے آپ کو امام کے قریب کرنا، کیونکہ دیکھیں جو چیز امام پر نازل ہو رہی ہے، امام تک پہنچ رہی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو امام کے قریب کریں گے تو یقیناً ہم اس چیز سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس چیز سے بھی جو ہے وہ اپنے وجود کو جو ہے وہ اور منور جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ ليلۃ القدر جو ہے وہ یہ جو شب ہے، بعض روایت میں ليلۃ القدر جو ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بھی اس کو جو ہے وہ منسوب کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ ليلۃ القدر کی جو صحیح تفسیر ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے۔ یعنی اس کو مختلف طریقے سے علماء نے اس کو بھی تفسیر کیا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ليلۃ القدر ہے۔ تو بہرحال ایک عالم دین نے جو ہے وہ شاید آیت اللہ نقود کی اصفہانی تھے یا حجت قمری، تو انہوں نے کہا کہ اس کی انہوں نے مثال دی، اس کی مثال سے انہوں نے فرمایا کہ جیسے کربلا کے اندر دوسری طرف ہونا، امام کے مقابلے پر ہونا، اور ایک لمحے میں حضرت حر کا پلٹ آنا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جب امام کے جو ہے وہ سواری کو روکا تھا، اور امام نے جب کہا کہ تمہاری ماں تمہارے اعضاء میں بیٹھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی والدہ کے احترام میں یہ بات نہیں کر سکتا، یعنی اپنے آپ کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے احترام میں رکھا۔ تو وہ ایک احترام ان کو اس جہنم سے، جہاں وہ شاید ساری زندگی اور دنیا جتنے بھی لوگ ابھی ہیں ان پر ہمیشہ سے لعنت ہے، اور امام کے مقابلے میں، معصوم کے مقابلے میں، خدا کے مقابلے میں، وہاں سے اس رات کو جو ہے، ایک رات کو لمحے میں جو ہے وہ حضرت حر کو اٹھا کر اس طرف لے آئے کہ حضرت حر، یعنی آج جو ہے وہ کتنے دلوں کے لیے زیارت کرنا، جو امام کی زیارت پہ جاتا ہے، حضرت حر کی زیارت پہ جاتا ہے، حضرت حر علیہ السلام ہو گئے، ان کے ماتھے پر وہ رومال کا باندھنا جو کہ خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جو تھا وہ ان کا تھا، یعنی ایک شخص کو وہاں سے نکال کر ایک رات میں یہاں پر لے آنا، یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا کمال ہے۔ اس لیے کہا وہ ليلۃ القدر ہے۔
تو آج کی رات ہم ان سے بھی جو شب قدر ہے ان سے بھی توسل کریں اور ان سے سفارش کریں کہ وہ اپنے فرزند کو، اپنے آخری بیٹے کو جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں جو ہے وہ اپنی نوکری میں جو ہے وہ ہمیں جگہ عطا کریں۔ تو یہاں پر ان معرفتوں کا ہونا، اس توسل کا ہونا آج کی رات جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ حصہ بہرحال میں گفتگو کا جو ہے وہ تھوڑا سے آخری ٹائم رہ گیا کہ امام علی علیہ السلام کے جو فضائل ہیں یا کچھ ان کی زندگی میں سے کچھ آپ کی خدمت میں بیان کروں، کیونکہ ہو سکتا ہے کل سے بہرحال مجلسیں تو ہوں گی، لیکن آن لائن ڈفرینٹ پلیٹ فارم پہ ڈفرینٹ جگہوں سے بہت سارے علماء جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے، جتنا وقت آپ نکال سکتے ہیں ان مجالس سے جو ہے وہ استفادہ کریں، سنیں اور اس بحر بے کراں سے جو فضائل اہل بیت علیہ السلام ہے اور ان کی معرفت جو ہے وہ حاصل کریں۔ ایٹ اے ٹائم آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے، پوری دنیا میں مختلف علماء پڑھ رہے ہیں مجلس، آپ جو ہے وہ سب کی مجالس جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس جو تھے وہ یعنی حضرت عباس جو چچا بھی تھے رسول خدا کے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ جو ہے وہ رسول کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی جو ہے وہ وارد ہوئے، علی ابن ابی طالب وارد ہوئے۔ جیسے ہی وہ آئے تو رسول خدا کے چہرے کھل گیا، یعنی ان کے چہرے کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا اتو حب حاضہ یا رسول اللہ، تو کیا آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مطلب آپ کے چہرہ جو ہے وہ کھل گیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں یا اماں، اے میرے چچا رسول اللہ، واللہ واللہ اشد حبا لہو منی، کہ میں خدا کی قسم، خدا جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں سب سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے، یعنی محبت جو اللہ کی ہے وہی جو ہے وہ خداوند متعال کی وہ بہت زیادہ ہے، یعنی امیر المومنین علیہ السلام سے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر نبی کی جو اولاد تھی، جو ذریت تھی، ان کو انہی کے سیلبوں میں قرار دیا، جیسے حضرت ابراہیم کی نسل جو ہے حضرت اسماعیل میں، حضرت اسحاق کے اندر حضرت یعقوب کی حضرت یوسف، اور حضرت داؤد کی حضرت سلیمان، لیکن میری جو ذریت یعنی جو میرے بعد جو اوصیاء ہیں ان کو جو ہے وہ حضرت علی کے سلب میں جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ خوب یہاں ان کی عظمت کو ظاہر ہے ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ آسمان جو ہے وہ علی کو، آسمان والے زمین والوں سے زیادہ حضرت علی کو جو ہے وہ جانتے ہیں، اور ان کی شخصیت پر ہر زبان جو ہے وہ مدح کر رہی ہے اور سب کچھ کر رہی ہے، حتیٰ جنت کے داخل ہونے والا جو کونٹی ہے، جو کوبا ہے، جس کو کھٹکھٹایا جائے گا، اس کی جو صدا ہے وہ علی اور علی علی کی آواز ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم امام علی علیہ السلام کے فضائل جتنے بھی کم بیان کریں وہ کم ہے، مگر دوسری طرف سے حضرت علی کی بھی ہم سے ریکوائرمنٹ ہے۔ ہم جب اپنی زندگی میں حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں تو مولا متقیان نے کہا کہ تم سب میرے جیسے ہو جاؤ، تم سب جو ہے وہ جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں اس طرح گزارو۔ یقیناً کوئی وہاں کر بھی نہیں سکتا کہ جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے زندگی گزاری، جس طرح وہ کھانا کھاتے تھے، جس طرح وہ لباس پہنتے تھے، وہ اس طرح کوئی بھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ لیکن انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول اور روابط دیے، جس طرح وہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہیں ویسے ہو جائیں، وہ تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ تم کس طرح ہو۔ اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ امام نے خود فرمائی ہیں، اور جو واقعاً صحیح طرح حضرت علی علیہ السلام کا شیعہ ہوگا اس کے لیے، اور جو ان سے محبت کرے گا اس کے لیے جو ہے وہ پروردگار نے خود جو ہے وہ ایسی خصوصیات بیان کی ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو واقعاً حقیقی جو ہے وہ محب قرار بھی دیتے ہیں، شیعہ بھی بن جائیں، شیعہ تو بننا یقیناً جو ہے وہ سخت ہے، اور جس طرح وہ چاہتے تھے ان کا شیعہ بننا، لیکن ہم ان کے محب بھی اگر اچھے بن جائیں تو 7 خصوصیات جو ہیں وہ پروردگار جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ رسول خدا نے اس حدیث کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل نے آ کر جو ہے مجھے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ 7 خصوصیتیں جو ہے وہ حضرت علی کے شیعوں کو عطا کرتا ہے۔ کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ان کو موت کے وقت جو ہے وہ ان کو آسانی ہوگی، جب موت کا وقت ہوگا
تو کوئی نہ کوئی رفیق اور ہمراہ ہوگا کہ ان کی زندگی موت کا ٹائم آسان سے ہو. قبر میں وحشت قبر میں ان کا کوئی نہ کوئی مونس ہے جو ان کی قبر میں مدد کرے گا. جب اندھیرا اور ظلمت ہوگی وہاں پر، تو وہاں پر تاریکی میں نور جو ہے وہ انہیں عطا کیا جائے گا. جب قیامت والے دن فریاد اور نالہ ہوگا وہاں پر جو ہے وہ ان کو امنیت میں، ان کو ایک سیکیورٹی، ایک سیکیور چیز جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی. جہاں پر میزان میں ان کے اعمال ہوں گے وہاں ان کے ساتھ عدالت جو ہوگی جو ہے وہ قائم کی جائے گی. اور پل صراط سے گزرنے کا ان کو جو ہے ان کے پاس آسانی ہوگی. ان کو ایک پرمیشن جو ہے وہ گرانٹ کی جائے گی تاکہ وہ آرام سے جو ہے پل صراط سے جو ہے وہ گزر جائیں. اور جنت میں داخل ہونے والوں میں باقی لوگوں سے سب سے پہلے جو ہے وہ یہی لوگ جائیں گے جو حضرت علی کے محب ہوں گے اور جو شیعہ ہوں گے. تو یہ ادھر سے ہمارے لیے خصوصیات ہیں، مگر وہاں سے کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں انجام دینی ہے. میں بہت تیزی سے وقت کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. وہاں پر امام علی علیہ السلام بھی چاہتے ہیں کہ کیسے ہوں ہمارے شیعہ کیسے ہوں. تو پہلی چیز جو امام ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ ہمارے جو شیعہ ہیں وہ ہوں کہ ہمارے ولایت کے راستے میں بذل کریں، یعنی خرچ کریں، یعنی اسپینڈ کریں، چاہے وہ ٹائم ہو، چاہے وہ پین ہو، چاہے وہ زبان ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو جو ان کے پاس ہے وہ ہماری ولایت کے راستے میں خرچ کریں. بہرحال یہ پروگرام کرنا، مجلس کرنا، جشن کرنا، یہ سارا اہتمام کرنا بھی بذل ہے. یعنی ان کے راستے پر ان کی ولایت کو قائم رکھنے کے لیے، ان کے بیانات کو، ان کے ذکر کو رکھنے کے لیے بہرحال یہ بھی خرچ کرنا یہ ریکوائرڈ ہے. اس طرح اگر کوئی شاعر ہے، شعر لکھتا ہے تو وہ بھی بذل کر رہا ہے. کوئی خطیب ہے اگر خطابت کرتا ہے وہ بھی بذل کر رہا ہے. اسی طرح آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں اگر کوئی کام کر رہا ہے، کوئی گرافیکلی کام کر رہا ہے، وہ پکچر میسج پہ کام کر رہا ہے، کوئی ویڈیو کے ذریعے سے کام کر رہا ہے، کسی بھی طریقے، بہرحال وہ خرچ کر رہا ہے، اپنا ٹائم دے رہا ہے، چیزیں کر رہا ہے اس ولایت کے لیے کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو پہلی چیز یہ ایسی خصوصیت ہے کہ امام علی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے شیعہ ہوں وہ کچھ خرچ کریں، ٹائم کریں، پیسہ کریں، دولت کریں، اپنی ایبلٹیز کو، اپنی اسکلز کو جو ہے وہ یوٹیلائز کریں ہماری ولایت کے لیے، ہماری ولایت کے ڈیفینڈ کے لیے. دوسری چیز جو امام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو ہونی چاہیے وہ کہ جو ہے وہ غضب نہیں کرتے. ہمارے شیعہ جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ غصوں کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. اس میں ایک میں پڑھ رہا تھا ایک واقعہ کہ جس میں امام علی علیہ السلام نے جو ہے وہ بیان کیا کہ امام بہت یاد کرتے تھے اکثر اپنے اصحاب کے جانے کے بعد بھی، کیونکہ ان سے بہت محبت تھی، انہوں نے کام کیا. مگر ایک جنگ کے اندر امام کو پتہ چلا کہ جو ہے وہ کسی جنگ کے اندر امام کے کچھ صحاب نے دشمن کو جو ہے وہ کچھ غلط لفظوں سے پکارا ہے. تو امام وہاں کہتے ہیں کہ غضب کرنا جو ہے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کسی کو دشمن کی آپ ان کو بیان کر دیں، خصوصیتوں کو بیان کر دیں، دشمن نے جو ظلم کیا ہے اس کو بیان کر دیں، لیکن غلط الفاظ جو ہیں ان کو استعمال کر اپنے آپ کو جو ہے وہ خراب نہ کریں. تو وہاں پر امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ تم نے لفظ غلط کیے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے. تم ان کے ظلم کو بیان کرو، جو انہوں نے ان کی برائیاں ہیں ان کو بیان کرو، لیکن الفاظ جو ہے وہ جو ان کے لیے تم استعمال کر رہے ہو وہ ہمارے غصے اور غضب کے اندر غلط لفظ جو ہے وہ نہیں نکلنے چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور بھی مشہور واقعہ ہے، امام گزر رہے تھے تو ایک کنیز جو ہے وہ بیٹھی رو رہی تھی. امام سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ وہ میرے مالک نے مجھے پیسے دیے تھے کہ کھجور لے کر آؤ، میں لے کر آئی، وہ واپس کہا کہ کھجور صحیح نہیں ہے. میں جب دوبارہ دینے گئی دکان والا مجھ سے لے ہی نہیں رہا، اب میرے پاس کیا کروں؟ جو پیسے دیے تھے نہ وہ پیسے واپس کر رہا ہے نہ کچھ. تو بہرحال امام اس کے ساتھ گئے. جرداق مسیح کہتا ہے کہ امام ایسی شخصیت تھی کہ جس کو نہ کوئی پہاڑ، یعنی ایسا بے کراں سمندر تھی امام کی ہستی کہ کوئی بڑے سے بڑا پہاڑ
بڑے سے بڑی کوئی چیز امام کو متزلزل نہیں کر سکتی تھی، امام کو ہلا نہیں سکتی تھی، ہاں مگر مظلوم کی آہ، یتیموں کا گریہ، یہ امام کو جو ہے وہ ہلا دیتا تھا. ٹھیک ہے، شخصیت کیسی شخصیت تھی کہ جو ظلم برداشت نہیں کرتی تھی، وہ بھی کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو یا کسی کوئی مشکل میں ہو، کوئی پریشانی میں ہو. تو امام جو ہے وہ ہمیشہ تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جہاں پہ امام جو ہے وہ گئے، امام اس کے ساتھ دکان پہ گئے، دکان والے سے کہا کہ اس کو جو ہے وہ کھجور جو ہے وہ دے دو، واپس دے دو اس کو، یا چین تبدیل کر دو. تو اس نے امام کے ساتھ تھوڑی سی نہیں پہچانا کہ وہ امام ہے، اور امام کے ساتھ تھوڑا سا صحیح برتاؤ نہیں کیا. پھر اطراف کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو پھر شرمندہ ہوا. تو امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ آئندہ تم ساری چیزیں نہیں کرو گے، اور چیزیں تمہیں غصہ یا غضب آئے اس پہ تم آئندہ کنٹرول رکھو گے، تو ہم اپنی ساری چیزوں سے تمہیں درگزر کرتے ہیں اور آئندہ کچھ نہیں کریں گے. پھر اس نے بہرحال معذرت کی امام سے، اور جو ہے وہ پھر جس طرح امام نے کہا اس طرح جو ہے وہ انجام دیا. تو یہاں پر یہی ہمیں ملتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام غضب کی حالت میں انسان کے رویے کو کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، کنٹرول میں دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے امام چاہتے ہیں کہ جو ہمارے شیعہ ہوں وہ ظلم نہ کریں غصے کی حالت میں کسی کے اوپر، یا کسی طریقے سے کسی کو نہ پہنچیں. اس کے علاوہ جو امام نے خصوصیت بتائی ہے اپنے شیعوں کی، وہ یہ بتائی ہے کہ یہ آپس میں جو ہے ملتے ہیں. شیعہ جو ہے آپس میں دوست ہیں، آپس میں ان کا ملنا جلنا ہے، محبت ہے، اور آپس میں ان کی کینہ اور بغض نہیں رکھا جاتا. تو یہاں ہم دیکھیں کہ بہرحال اگر ہم بہت سے لوگ، سبھی شاعر اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور سبھی اہل بیت کو ماننے والا کہتے ہیں، سبھی ولایت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، لیکن افسوس ہم ہی آپس میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پر برے لگ رہے ہوتے ہیں، حتیٰ علماء کا بھی خیال نہیں کرتے اور چیزیں بیان نہیں کرتے. ہمیشہ یہ ایک دوسرے سے، پہلے بھی ہم نے اچھی خاصی گفتگو کی ہے کہ اگر کوئی بات کسی ایک آدھ آئیڈیالوجیکل نظریے کے ذریعے سے ہم مانگ نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن سب شیعان حیدر کرار تو ہیں، سب ولایت علی ابن ابی طالب کے ماننے والے تو ہیں، لیکن ہم وہاں پر بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں. جبکہ امام کہتے ہیں شیعان حیدر کرار آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے سے رفیق ہیں. بلکہ ایک اور جگہ پر اسی حدیث کے اندر بھی امام نے فرمایا ہے کہ آپس میں جو ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ بہت نیک طریقے سے ہوتی ہے. یعنی آپس میں جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کا لہجہ بہت نرم ہوتا ہے، اور بہت مسالمت انگیز بات کرتے ہیں. سلم لمن خلاتو، یعنی بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہم آپس میں ایسے گفتگو کرتے ہیں، حتیٰ ایک ہی گھر میں، ایک ہی فیملی میں، بہن بھائی، رشتہ دار، آپ رشتہ داروں کو دیکھ لیں، کیا ہم آپس میں اچھی بات کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کینہ بغض تو نہیں رکھتے. لیکن جہاں ہم دیکھتا ہے کہ ہم صرف مجلس میں امام علی کے شیعہ ہیں بس، باقی تو اپنے گھر کے معاملات ہوں، کام کے معاملات ہوں، بزنس ہو، گلی ہو، مال ہو، بازار ہو، وہاں سوری مولانا صاحب وہ سب کچھ تو مسجد میں ہی اچھا لگتا ہے. یہ ساری خصوصیتیں امام ہم سے چاہتے ہیں. وہاں ہمیں بہت شوق ہے کہ قیامت والے دن نور ہمارے ساتھ ہو، ہم جنت میں چلے جائیں. تو امام بھی تو ہم سے کچھ انتظار چاہتے ہیں، امام کی بھی تو کچھ ریکوائرمنٹ ہے، ان کو ہم کہاں پورا کریں گے. ایک خصوصیت جو امام فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا جو شیعہ ہے وہ اپنے ہمسائے کے لیے مہربان ہے، اس کے لیے مایا برکت ہے. اپنے ہمسائے کو خیال رکھنا، اپنے ہمسائے کی مشکل کو حل کرنا، اپنے ہمسائے کے بارے میں جو ہے وہ انسان کو آگاہ رہنا، یا کچھ نہیں تو انسان دعا تو کر سکتا ہے اپنے ہمسایوں کے لیے. کتنا جو ہے وہ شب میں جو ہے وہ اپنے ہمسائے اسراف نہ کرنا، یہ بھی شیعوں کی ایک خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ وہ اسراف نہیں کرتے. اسراف کسی بھی چیزوں میں ہو، چاہے وہ کھانے پینے میں ہو، چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے وہ کسی چیز کے استعمال کرنے میں ہو، کسی چیز کا اسراف نہیں کرتے. کوشش کریں کہ ایک تعدل، ایک بیلنس جو ہے وہ لائف جو ہے وہ گزاریں. آخری چیز جو بہرحال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ کہ ہمارے امر کو احیا کرتے ہیں. یعنی جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں، جب یہ جمع ہوتے ہیں، یا ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، تو یہ ہمارے امر کو احیا کرتے ہیں. کہا بھی جاتا ہے کہ ہماری گفتگوؤں کو، ہماری باتوں کو پورا کرو. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کے ساتھ
قبر رسول خدا پر جا رہا تھا تو راستے میں کچھ دوستوں سے جو بابا کے جاننے والے تھے، جو محبت کرتے تھے ہم سے، ان سے ملاقات ہوئی اور سلام عرض کیا تو میرے والد محترم امام باقر علیہ السلام نے ان سے کہا واللہ انی لا احبکم و احب ریحکم و ارواحکم، یعنی میں جو ہوں اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، حتیٰ تمہاری خوشبوئیں جو عطر کی ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، تمہاری روحوں سے بھی. یعنی اتنا جو ہے وہ امام فرماتے ہیں کہ جو ہمارے شیعہ ہیں ان سے اتنی ہے کہ آپس میں ملتے ہیں، آپس میں مل کر اہل بیت کے امر کو بیان کرتے ہیں. ہم جب بھی کچھ چیز کریں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت نے زندگی گزاری کس لیے، حضرت علی کو کیوں شہید کیا گیا، حضرت علی کو کیسے ضربت لگ گئی، کیا وجہ بنی ہے حضرت علی کو شہید کرنے کی. بہرحال امام تھے، امام جانتے تھے. امام ماہ رمضان کی ہر شبیں جب گزر رہی تھیں تو منتظر تھے، چاند کو دیکھتے تھے، پوچھتے تھے کہ شب کب آئے گی. لیکن کیا وجوہات تھی حضرت علی کو شہادت پر لے جانے کی؟ کیا وجہ تھی کہ حضرت علی تنہا رہ گئے؟ حق تھا، اسلام تھا، اسلام کی اس بیانات کو پہنچانا تھا، اس لیے حضرت علی کو جو ہے وہ محراب کے اندر شہید کر دیا گیا. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اس حق کو زندہ کر رہے ہیں، کیا ہم اس حق کو پہنچا رہے ہیں، نہیں پہنچا رہے. بہرحال کل شب ضرورت ہے اور تھوڑی دیر اس وقت ان گھڑیوں کو دیکھیں کہ وہ وقت آیا کہ امام جو ہے وہ اپنے ماہ رمضان کی راتوں کو اپنے اولاد میں تقسیم کیا کہ آج رات ان کے گھر. اور جب وہ ہے وہ رات آئی کہ جہاں پر امام حضرت ام کلثوم کے گھر پر ہے اور اپنے بیٹی کے گھر پر ہے، بیٹی نے جو ہے وہ جب کھانے کے لیے چیزیں رکھیں تو روٹی، نمک اور دودھ کو رکھا. امام نے کہا کہ بیٹا کبھی دیکھا ہو کہ کیا ہمیں 2 سے زیادہ چیزیں ہمارے دسترخوان پر ہوں تو ایک چیز کو ہٹا دو. تو انہوں نے نمک کو ہٹانا چاہا، کہا نہیں دودھ کو ہٹا دو. اور امام نے روٹی اور نمک سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ غذا کو کمپلیٹ کیا اور رات کے پہر میں آ کر دیکھتے رہے. اور بیٹی بار بار پوچھتی کہ آج یہ اضطراب، یہ تڑپ کیسی ہے آپ کی؟ کہا میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں. تو بہرحال وہ جانا چاہتے تھے مگر رات کو عبادتوں کو انہوں نے اسی طرح انجام دیا. تو بیٹی نے کہا کہ بابا مت جائیے، تو کہا کہ نہیں، جو امر ہے خدا کی طرف سے جو ہونا ہے وہ تو رہے گا. آپ مستحضر ہیں، مقاتل میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت علی کے اس کو روکنے کے لیے گھر کی مرغابیوں نے بھی امام کو کوشش کی مگر امام چلے گئے. امام مسجد میں پہنچے، سب کو بلند کیا اور اس محراب میں جو آج بھی گریہ کنا ہے، آج بھی وہاں نالا ہے، بقا ہے کہ وہاں پر وہ شخص تہدمت ارکان الخدا، وہ ارکان الخدا جو تھا، وہ جو دین کا رکن تھا وہ گر گیا. وہ جو رسول خدا کے چچا کے بیٹے تھے، قتل ابن ام المصطفیٰ قتل علی ابن مرتضیٰ، اور یہ صدا آئی اور امام کو اس ملعون نے ضربت لگائی. امام جو ہے وہ زمین کی طرف آئے، بسم اللہ و باللہ اللہ ملت رسول اللہ فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. امام کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں اصحاب. وہاں پر اس میں ایک جملہ کہوں گا، جب قاتل کو امام کے سامنے لایا گیا تو امام کے جملے کیا تھے؟ کیا میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام کو جنازے کو، امام ابھی اس ضربت کی حالت میں ہیں، زخمی ہیں، اور وہ زہر آلودہ تلوار تھی جس کے ذریعے سے امام کے وجود میں وہ زہر تاثیر کر گیا تھا. امام کو لے کر جا رہے ہیں لیکن جیسے ہی گھر کے پاس پہنچے اور اصحاب کا جو ہے وہ گریہ ہے، وہیں پر امام نے اپنے اصحاب کو روک دیا، کہا اس سے آگے مت آؤ، مجھے میرے پاؤں پر کھڑا کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ میں جب جاؤں میری بیٹیاں میری حالت کو دیکھ کر گریہ کریں اور آپ لوگوں کی آواز میرے گھر میں میرے جو ہے وہ بیٹیوں تک پہنچے،
میں کہوں گا مولا آج آپ کوفہ میں اپنے اولاد کی آوازوں تک جو ہے وہ کسی نامحرم کی آوازیں نہ آئیں، مگر یہی کوفہ ہوگا کربلا کے واقعے کے بعد، اور یہی آپ کی اولاد ہوگی، آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور کوفہ کی گلیاں ہوں گی۔ کوفہ میں لوگوں کے تانے ہوں گے، لوگوں کے پتھر ہوں گے، ہاں، مگر امام کو لے جایا گیا، امام کو لٹایا گیا۔ طبیب نے کہا کہ امام کو دودھ کی ضرورت ہے، یہ سننا تھا، تو کوفہ کے یتیم اپنے ہاتھوں میں پیالے لے کر پہنچ گئے کہ شاید ہمارے اس کسی کام سے ہمارا مولا، وہ جو ہمارے سروں پر ہاتھ رکھتا تھا، وہ جو اس یتیمی میں ہماری کفالت کرتا تھا، اس کو ہم کچھ عنایت کر سکیں۔ مگر میں کہوں گا مولا یہ آج کوفہ ہے کہ جہاں پر یتیم آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، آپ کو جو ہے وہ دودھ دینا چاہتے ہیں، مگر آپ کے یتیم جب کوفہ میں آئیں گے ان کو پانی بھی نصیب نہ ہوگا۔ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔